السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نیمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 56۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ اگلے روز کی بات ہے جب اس گھر پر شام اتر رہی تھی اور مصطفیٰ کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ آسمان پر دھندلا سا سرمئی رنگ پھیلا ہوا تھا اور گھر کے باہر کے لان کی باقاعدہ تراشی ہوئی گھاس پر اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے قدم ناپے تلے تھے، چہرہ پرسکون مگر آنکھیں غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ وہ غصے میں تھا، لیکن اس غصے کو اس نے تہہ در تہہ ضبط کے نیچے دبا رکھا تھا۔ خاندان قریشی کا کوئی مہمان زیادہ دیر تک دروازے پر کھڑا نہیں رکھا جاتا تھا، اسی لیے اگلے چند لمحوں تک وہ گھر کی بیٹھک میں بٹھایا جا چکا تھا۔ زمرد اپنے والدین کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور اس لمحے وہ سہیل وڑائچ کی مضبوط و با اثر بیٹی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس کی بہادری ایک ہی جھٹکے میں چھین لی گئی ہو۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ کل کے واقعے سے بہت خوفزدہ ہو گئی ہو۔ کل سہیل وڑائچ دوسرے شہر ہونے کی بدولت نہیں آ سکے تھے۔ پاپا، زمرد نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ سب حقیقت ہے یا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ 5-6 آدمی اندر گھس آئے اور ان کے ہر انداز میں ایسی بے رحمی تھی کہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ موت کیا ہوتی ہے مجھے کل معلوم ہوا۔ اسے علم تھا اس وقت امارہ یا ہمدان قریشی گھر پر نہیں ہے، اسی لیے نائلہ قریشی ہی وہاں آنے والی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے سے نائلہ قریشی اپنے مخصوص وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی، لیکن اسے دیکھ کر وہ لمحاتی ٹھٹکاؤ کا شکار ضرور ہوئی تھی، جیسے وہ اندازہ لگا چکی ہو کہ سامنے بیٹھا شخص رسمی ملاقات یا مصافحے کے لیے نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ نائلہ نے بیٹھتے ہوئے رسمی لہجے میں خیریت دریافت کی۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر آپ کو افسوس تو ہو رہا ہوگا، وہ پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اور مجھے افسوس کیوں ہوگا؟ انہوں نے اتنے ہی سبھاؤ سے کہا تھا۔ کوشش اچھی تھی، لیکن میرے پاس مدد کے لیے کچھ اچھے لوگ موجود تھے۔ نائلہ کی مسکراہٹ سمٹی تو وہ جان چکا تھا کہ اس کے گھر گنڈے کس نے بھیجے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس پر مصطفیٰ کی ہنسی بہت مدھم اور بے لطف تھی، جیسے لوہے پر خراش پڑی ہو۔ وہ اٹھا اور دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیکھیں نائلہ صاحبہ، میں ماضی میں صحیح سالم قسم کا گنڈا رہ چکا ہوں، مجھ پر یہ ٹیکنیک مت آزمائے۔ وہ صوفے کے دوسرے کنارے بیٹھ گیا۔ نائلہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ میں کاروبار کرتا ہوں اور بدماشوں سے بھی نپٹنا جانتا ہوں۔ جب کوئی میرے گھر یا گھر والی پر میری نگاہ ڈالتا ہے تو مجھ سے نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو آپ کی زبان میں جواب دینا جانتا ہوں۔ اس نے صوفے پر پڑا فون اٹھایا اور نائلہ کی پہنچ سے دور کیا۔ اس فون پر ریکارڈنگ جاری تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہائی اسکول میں نیچ قسم کا بلی تھا۔ آپ مجھ سے ہی الجھے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اپنی کلاس اور اسٹیٹس کا دھیان رکھیں۔ ہمارا کیا ہے، فقیر صفت لوگ ہیں، کہیں بھی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم گھٹیا آدمی، ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گی۔ وہ طیش میں آ کر اٹھی اور انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ گھٹیا ہوں لیکن آپ جتنا نہیں۔ جس بیٹی کی وجہ سے آپ میری بیوی کو تکلیف دینا چاہتی ہیں، اسے ایسی جگہ پھینک دوں گا کہ اس کی یاد میں سڑ سڑ کر مر جائیں گی۔ وہ مغربی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اپنے مذہب، وطن اور عورت کے لیے بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ مجھے مجبور مت کیجیے گا کہ اپنا جذباتی پن آپ کی بیٹی پر دکھاؤں۔ اس وقت میں یہاں بدلہ لینے نہیں آیا، میں صرف ہاتھ کھینچنے آیا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ زمرد میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور جو ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ نائلہ پہلی مرتبہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ میرے اور میرے گھر کے معاملات سے دور رہے۔ وہ خود مسائل کو دعوت دیتی ہے، اور جس عورت کی محبت میں اتنے جذباتی ہوئے جا رہے ہو اس کا ماضی جانتے بھی ہو۔ تمہاری بیوی بھی ہائی اسکول میں ایک بلی تھی اور اس نے ایک لڑکی کو اس قدر بلی کیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے کوئی بھی گناہ کیا ہو لیکن کسی کو اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنی جان لے لے۔
نائلہ کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ ان کے الفاظ میں اب بناوٹ کم اور وار زیادہ تھا، جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دفاع ہی بہتر حملہ ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا جیسے رک گئی، پردے کے کنارے ہلنے بند ہو گئے اور مصطفیٰ کے چہرے پر وہ سکون جم گیا جو طوفان کے عین بیچ میں ہوتا ہے۔ پاپا، آپ جانتے ہیں نا، میں نے کبھی آپ کے نام کا سہارا لے کر کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی زندگی خود سنبھالوں، لیکن صبح جب وہ لوگ اندر آئے تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں چاہے جتنا خود مختار بن جاؤں، میں پھر بھی ایک لڑکی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، اور کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تاکہ وہ بتا سکے کہ وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اتنی ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ کی بیٹی کے گھر میں گھس کر یوں دندناتا پھرے۔ کیا اسے ذرا سا بھی خوف نہیں تھا کہ اس حرکت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک گھر پر حملہ نہیں بلکہ ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے؟ اس کا سانس اکھڑنے لگا تو اس کے ماں باپ تڑپ سے گئے۔ رات کو پارٹی میں جو سب ہوا، سب کو لگتا ہے کہ وہ آپ نے کروایا ہے۔ ہاؤ روڈ! کون اتنا اندھا ہوگا کہ ذاتی انات پالے اور پھر یہ بھول جائے کہ وہ کس کے گھر کی دہلیز پار کر رہا ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو کمزور محسوس کیا ہے۔ اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا اور وہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ موزی اور مائدہ مجھے نہ بچاتے تو میرے بچے کا کیا ہوتا؟ اگلے دن کی سرخیاں یہی ہوتی کہ معروف سیاستدان سہیل وڑائچ کی بیٹی کے گھر فائرنگ اور ان کی بیٹی ہلاک۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ایک اشارے پر کتنے دروازے کھل سکتے ہیں۔ میں آپ سے طاقت کا مظاہرہ کرنے کو نہیں کہہ رہی، لیکن میں چاہتی ہوں جس نے بھی یہ سب کیا اسے احساس ہو کہ اس نے حد پار کی ہے۔ اس نے صرف زمرت کے گھر پر حملہ نہیں کیا بلکہ سہیل وڑائچ کی بیٹی کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے ہی گھر میں یہ خوفزدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی آپ کی بیٹی محفوظ نہیں؟ کیا واقعی کوئی اتنا بے خوف ہو چکا ہے کہ آپ کے نام کو بھی خاطر میں نہ لائے؟ اس نے جذباتی تقریر کر کے سہیل وڑائچ کا بی پی کافی حد تک ہائی کر دیا تھا، اور اب وہ ان دونوں کو دروازہ لاک کرنے کا کہہ کر باہر جا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی زمرت نے ہنس کر ماں کو دیکھا۔ صوفیہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا زمرت؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر آپ صرف شو انجوائے کریں، سوال نہ کریں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اس کے چہرے پر سرد مہری تھی۔ نائلہ کو اس کے گھر حملہ آوروں کو بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ سہیل وڑائچ کی بیٹی ہے، ناجائز اولاد نہیں۔ وہ اپنے باپ کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے مسز قریشی۔ یہ اسے الزام کہتے ہیں جس کے لیے ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہانی گڑھ لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس نے بنا جھجکے کہا تھا، سچ کڑوا ہوتا ہے مصطفیٰ، اور کبھی کبھی محبت آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کا وار نشانے پر لگا ہے۔ محبت آنکھیں بند نہیں کرتی، آنکھوں کو وہ روشن کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ روشنی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر آپ زمرت پر مٹی اچھال کر اسے کمزور کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھیے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ زمرت میرے گھر کا حصہ ہے، مجھ پر فرض ہے کہ اس پر لگائے گئے کسی بھی الزام پر بنا تحقیق کے کان نہ دھروں۔ نائلہ نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ چلتا ہوں، آئندہ احتیاط کیجیے گا کیونکہ مس امارا پر میری کڑی نگاہ ہے، اس نے کہہ کر میز پر رکھے پانی کے جگ میں نائلہ کا فون پھینکا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اندر صوفے پر بیٹھی نائلہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے کی سنگینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ زمرت نے واقعی بہت سوچ سمجھ کر شادی کی تھی، لیکن اس وقت اہم یہ جاننا تھا کہ کیا زمرت نے اپنے شوہر کو بھی ان کا راز تھما دیا تھا؟ وہ سانس نہیں لے سکی تھی کیونکہ ان کی زندگی میں زمرت نام کا کانٹا کسی دیمک کی طرح آ چپکا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ کہاں ہو؟ مجھے تمہاری مورل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے مسکرا کر جعفر ریاض کو ولی محمد اور ارمان سے بات کرتے دیکھا اور تیزی سے بالاج کے نمبر پر میسج بھیجا تھا۔ وہ ہمیشہ ضروری اوقات میں غائب ہو جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہوا تھا۔ ان کی آمد سے گھر والوں سمیت وہ بھی آگاہ تھا اور اس نے گھر میں ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ وہ کبھی ایسے یہاں نہ آتی، کم از کم زرمینہ کا کیس ختم ہونے سے پہلے، لیکن اسے کیس کے لیے بھی اس گھر کے قریب ہونے کی ضرورت تھی۔ عدالت سے مزید وقت مل گیا تھا تو وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور آج کل چندہ گل اور اویس کی وجہ سے مائدہ کا بھی گھر کا چکر لگ جاتا تھا، تو وہ اس گھر میں کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ لیکن کوئی ثبوت تلاش کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا کہ وہ جعفر ریاض کے گھر یا کمرے تک رسائی حاصل کرے۔ میخائیل کے بقول
یہاں کسی کے پاس اس رات ہوئے واقعے کی ساری فوٹیج ہے اور اب اسے وہی چاہیے تھی۔ ولی محمد ہمیشہ کی طرح پروقار طریقے سے ہر بات سنبھال رہے تھے۔ مہرنگ کے لیے وہ دنیا کے سب سے خوبصورت مرد تھے۔ چہرے پر سفیدی مائل داڑھی کے ساتھ وہ ایک مہذب، نرم خو بزرگ دکھائی دیتے تھے، اور اس وقت مہرنگ کو ان پر زیادہ پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی ضد کے آگے بے بس ہو کر یہاں حیدر کا رشتہ لائے تھے۔ حالانکہ انہیں کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ ان کے خیال میں شادی بیاہ اپنے جیسے لوگوں میں ہونے چاہیے۔ وہ حیدر کی شادی ایسے خاندان میں بالکل نہیں کروانا چاہتے تھے جہاں سسرال کے نام سے خوف کھاتا پھرے۔ ان کی آنکھوں میں پیچیدہ سی کیفیت کو صرف مہرنگ ہی بھاپ سکتی تھی۔ ولی محمد کو بھی زرمینہ کے کیس کی وجہ سے وہ حالات کی نزاکت کا احساس تھا۔ مہرنگ ان کے برابر میں ہی چہرے پر شائستہ مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ اور اس کے گھر والے اس کمرے میں محض ایک ممکنہ رشتے کی نسبت سے برداشت کیے جا رہے ہیں، ورنہ یہی مرد کل عدالت میں اپنے خلاف اس سے دلائل سننے والے تھے اور اس سے نفرت کا کھلے عام اظہار کرنے والے تھے۔ اشر خانزادہ اس کے اور ارمان کے کیریئر کو لے کر بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پر گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے انداز میں سندھی وڈیروں والا اعتماد تھا اور ان کا لہجہ بھی سرائیکی تاثر لیے ہوئے تھا۔ ان کی دائیں جانب زعفران بیٹھا ہوا تھا۔ دائیں ٹانگ شاید فریکچر ہو چکی تھی کہ اسے سہارے سے ہی کمرے میں لایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ٹھنڈے تاثر سے مہرنگ بہت خار کھاتی تھی اور ان کا سامنا کبھی اچھے حالات میں نہیں ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اکثر نظر آ جایا کرتا تھا اور اس کے برعکس اویس کافی ریز رو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ جعفر ریاض کا تیسرا بیٹا یہاں کم ہی پایا جاتا تھا کیونکہ اس کا کاروبار کراچی میں تھا۔ اس ملاقات کا اصل موضوع ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ بات کا آغاز ملکی معیشت سے ہو کر ڈالر کی قیمت کو چھوتا، IMF کے ساتھ مذاکرات پر افسوس کرتا ہوا امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی منمانیوں پر جا کر تھما تھا۔ سائی قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں اور کبھی کبھی عوام کو وقتی تکلیف سہ کر طویل مدتی استحکام حاصل کرنا پڑتا ہے، اشر خانزادہ کہہ رہے تھے۔ ان کے الفاظ میں ایک خطیبانہ روانی تھی جیسے وہ کسی جلسے کے سٹیج پر کھڑے ہوں۔ ارمان کے اٹھائے کسی نکتے پر وہ اپنا موقف واضح کر رہے تھے۔ اصل مسئلہ قیادت کا تسلسل ہے۔ ہر چند سال بعد بدلتی ترجیحات ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ پاکستان اس وقت نظریاتی کم انتظامی بحران کا شکار زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیصلے لینے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ملک جذبات سے نہیں، نظم و ضبط سے چلتا ہے اور ہم نے اندرونی خانہ جنگی کی بدولت ریاست کو کمزور کر دیا ہے۔ یہاں ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، حضرت فرض کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں قانون پر تنقید آسان ہے اور قانون نافذ کرنا مشکل، اور سب سے مزے کی بات، جہاں ریاست سختی دکھاتی ہے وہاں اسے آمریت کہہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے سب کو متوجہ پا کر مزید کہا، پاکستان کو متوازن پالیسی اپنانا ہوگی۔ اپنے پڑوسی ممالک کے حالات ہی دیکھ لیجیے، مان لیں ترغیب اور دباؤ پالیسی میں لاٹھی کی ہی چلتی ہے، طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ امریکہ ہو یا چین، سب اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی بڑے مفاد کے لیے چھوٹے نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مہرنگ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اسے حیدر پر تھوڑا تھوڑا ترس بھی آیا۔ خاصے سیاسی گھر کا داماد بننے والا تھا۔ اس نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ گفتگو کا رخ افغانستان کی صورتحال کی طرف مڑا۔ سرحدی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خطرات اور اندرونی استحکام پر بحث ہونے لگی۔ نہ جانے کس ہستی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مہرنگ کی جانب سے سگنل ملتے ہی مائدہ نے چندہ گل سے کچھ کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے معلوم ہو چکا کہ کس شخص کا کمرہ کون سا ہے۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، چائے کے کپوں کی کھنک اور سیاسی گفتگو کی دھیمی بازگشت فضا میں تیر رہی تھی۔ پچھلے 2 دن میں اس نے گھر کے درازوں، کیمروں، سیڑھیوں کے موڑ، راہداریوں کے اندھیروں کو ناپ لیا تھا۔ اوپر کی منزل تک جانے والی سیڑھی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے قدم آہستہ کر لیے۔ کوریڈور میں لگے کیمروں کا زاویہ ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایسے چل رہی تھی کہ لینس کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ اس نے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور راہداری کے بائیں جانب مڑ کر پہلے کمرے میں گھس گئی۔ ویلکم۔ اسے اندر آتا دیکھ کر قریب کے صوفے پر سے ایک آواز ابھری، شکریہ۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ کھولنے لگی۔ یہ زرمینہ کا کمرہ تھا۔ بالاج وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے مائدہ کے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور جیب سے باریک سا ڈیوائس نکالنے کے بعد دیوار کے قریب جھک کر نیٹ ورک کی رفتار چیک کرنے لگا۔ اس کا لیپ ٹاپ
پر کھلا پڑا تھا اور اس کی اسکرین برائٹنس بہت کم تھی۔ وہ گھر کے CCTV سروس تک رسائی کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں خاموشی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ اسکرین پر لاگز کی لمبی فہرست کھلتی جا رہی تھی۔ مائدہ اس کے لیپ ٹاپ پر جھانکنے کے بجائے جو تلاش کرنے آئی تھی وہ کرنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جھکی ہوئی تھی۔ اب اس کے ہاتھوں میں لنسک گلاس تھے اور ایک چھوٹا سا ایڈوانس کٹ باکس کھلا پڑا تھا۔ وہ شیشے کے کناروں، دروازے کے ہینڈل اور دیوار سے لگے سوئچ بورڈ کے گرد روئی کی باریک اسٹکس سے سیمپل لے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنے عرصے بعد یہاں سے ہمیں کسی کا DNA ملے گا؟ نہ جانے کتنی ہی مرتبہ اس کمرے کی صفائی کی گئی ہوگی۔ اگر مجھے یہاں سے کوئی الگ قسم کا DNA یا کچھ بھی مل گیا جو کارز کے فنگر پرنٹ یا خون سے میچ ہوتا ہو تو ہم اسے ڈیٹا بیس سے کراس میچ کروا سکتے ہیں، مائدہ نے منہ بسور کر کہا۔ اسے بالاج کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے کھٹ پٹ کرتی بالاج کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کچھ ملا؟ مائدہ نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ بیک اپ مل سکتا ہے۔ اسکرین پر ایک فولڈر کے سامنے سرخ رنگ میں ڈیلیٹڈ لاگز نظر آ رہے تھے اور تمام ٹائم اسٹیمپس ایک ہی رات کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مسکرا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے چند کمانڈز چلائے۔ اسکرین پر نئی ونڈو کھلی اور پھر ایک اور، جیسے کسی بند دروازے کے پیچھے دوسرا دروازہ نکل آیا ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دینے سے سب ختم ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے سلیٹ ایک دم صاف ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سسٹم چیزوں کو غائب نہیں کرتا، بس انہیں نظر سے ہٹا دیتا ہے۔ کہیں نہ کوئی نشان باقی رہ جاتا ہے، کسی لاگز میں، بیک اپ میں یا ہارڈ ڈرائیو کے کسی کونے میں۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ مطلوبہ چیز کہاں ڈھونڈنی ہے تو مٹائی گئی چیزیں بھی دوبارہ بولنے لگتی ہے۔ وہ خود سے ہی سرگوشی کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر ایک چھپی ہوئی ڈائریکٹری نمودار ہوئی۔ بالاج کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آئی۔ تو کیس شروع ہوتے ہی یہ سب دیکھ لینا تھا نا مسٹر ہیکر؟ ایک فوٹیج دیکھتے اور قاتل سامنے آ جاتا، بس اتنا آسان تو ہے سچ تلاش کرنا۔ مائدہ طنز کرتے ہوئے اپنا کام کرتی رہی۔ بالاج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ میخائیل نے یہ ڈیٹا دیکھا ہوگا، لیکن اس سے کچھ نہیں ملا ہوگا۔ آخرکار اس نے ایک چھپا ہوا روٹر، ایک اضافی اسٹوریج ڈرائیو حاصل کر لی تھی۔ گاٹ یو۔ وہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ مائدہ اب اس کے قریب آ گئی تھی۔ بالاج نے اسکرین گھما دی۔ یہ سرور کا آٹو بیک اپ ہے۔ اصل فوٹیج ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، مگر سسٹم ہر 12 گھنٹے بعد ایک شیڈو بیک اپ بناتا ہے۔ انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا، یا انہوں نے اسے ڈیلیٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہارا بہنوئی آخر میرے کام آ ہی گیا۔ اس نے بیک اپ فولڈر کھولا۔ چند لمحوں تک لوڈنگ بار اسکرین پر رینگتا رہا اور پھر ویڈیو فائلز کی ایک قطار سامنے آ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ مائدہ کی نظر اسکرین پر جم گئی تھی۔ بالاج کو جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں میخائیل کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ جو اسکرین پر یک کے بعد دیگر نمودار ہوتی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، ایک دم چونک کر پیچھے ہٹی۔ ریاست کو سخت فیصلے لینے ہوں گے، کیونکہ سیاست شطرنج کی ہوتی ہے سائی۔ وہ گویا ولی محمد کو پتے کی بات سمجھا رہے تھے۔ سیدھی چال چلنے والا زیادہ دیر نہیں ٹکتا، کبھی کبھی مہرہ قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ بادشاہ سلامت رہے۔ اس جملے پر سب نے ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور مہرنگ کو احساس ہوا کہ یہ استعارہ محض کھیل تک محدود نہیں تھا۔ اس بڑے سے بیٹھک میں بیٹھے مصروف لوگ اب مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، فلسطین کے مسئلے اور عالمی ضمیر پر کف افسوس مل رہے تھے، اور وہ خاصی بور ہونے کے باوجود خود کو بڑا ریلیکس محسوس کر رہی تھی اور اس گفتگو کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی تھی، لیکن وہ ان سب کو مصروف رکھنے کو ضرور آئی تھی۔ وہ مائدہ سے مسلسل رابطے میں تھی اور جب تک وہ اسے اوکے کا سگنل نہیں دے دیتی وہ اس بیٹھک سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے خیال سے امت کو کم از کم انسانی جان کے معاملے پر دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے۔ مہرنگ نے ایک لمحے کے لیے زعفران کی جانب دیکھا۔ واؤ، انسانی جان، دوہرا معیار! الفاظ کتنے خوبصورت اور کتنے آسان تھے۔ مہرنگ نے آہستہ سے چائے کا گھونٹ بھرا۔
جس سے اب وہ مزید سائیڈ کیریکٹر بنے رہنے پر آمادہ نہ ہو۔ اب تک وہ کسی بحث میں شامل نہیں ہوئی تھی، البتہ ہر بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی اور ان سب کو اپنے ذہن میں اس کیس کے تناظر میں پرکھ رہی تھی۔ گفتگو جب عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی اور جنگ عظیم سوم کے وقوع پذیر ہونے کی طرف مڑی تو اشر خانزادہ نے جیسے چونک کر اسے دیکھا، گویا انہیں یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ بھی وہاں موجود ہے۔ آپ تو ہماری گفتگو سے بور ہو گئی ہوں گی ایڈوکیٹ صاحبہ، وہ جیسے خوفزدہ ہوئے تھے۔ مہرنگ نے اس بات میں سر ہلایا جیسے واقعی انہوں نے اسے بور کیا ہو۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے میں خود کو بھی اس بحث کا حصہ بنانا چاہوں گی، کیونکہ میں آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ اسے مسکرا کر کہا جیسا کہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان، آپ نے کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ ریاست اگر مفاد کے نام پر انسانی جان کو چھوٹا نقصان سمجھنے لگے تو پھر اس کے اور جنگل کے قانون میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کو سکوت چھا گیا۔ اشر خانزادہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا۔ دیکھیں، آپ وکیل ہیں اور عورت بھی ہے، مثالی دنیا کی بات کریں گے، مگر زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر ریاست ہر فرد کے جذبات کا خیال کرے گی تو فیصلہ کبھی نہیں کر پائے گی۔ میں جذبات کی بات نہیں کر رہی، اصول کی بات کر رہی ہوں۔ قانون اگر کمزور کو تحفظ نہ دے سکے تو کیا فائدہ؟ طاقتور کے لیے تو ویسے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اصل امتحان وہی ہے جہاں طاقت کے خلاف انصاف کھڑا ہو۔ ارمان نے کرسی پر پہلو بدلا، جیسے گفتگو کا یہ رخ اسے ناگوار گزرا ہو۔ وہ محفل میں اپنی بیوی کی حمایت میں بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ زعفران نے بھی خاصے برے موڈ سے اسے دیکھا، مگر اشر خانزادہ بہت دلچسپی سے مہرنگ کی طرف متوجہ رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نظام میں مکمل طور پر ناانصافی ہے؟ نہیں، مگر جب نظام کے اندر بیٹھے لوگ روایت یا سیاسی مصلحت کو قانون پر ترجیح دے تو انصاف کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انصاف دیر پا استحکام نہیں دے سکتا۔ وہ ولیم گلیڈسٹون نے کہا تھا نا کہ جسٹس ڈیلیڈ ان جسٹس ڈینائڈ۔ اشر خانزادہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور جعفر ریاض کو دیکھا۔ استحکام طاقت سے آتا ہے بی بی، قومیں سخت فیصلوں سے بنتی ہے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بھی نظم قائم رکھنے کے لیے سختی ضروری ہوتی ہے۔ زعفران کی بات پر پل بھر میں سب تھمے تھے، اور وہ نظم اگر خوف پر قائم ہو تو وقتی ہوتا ہے۔ اس کے لفظ نرم تھے مگر ضرب گہری تھی۔ اویس نے موضوع بدلنے کی کوشش میں عالمی سیاست کا ذکر پھر سے چھیڑا، مگر جعفر ریاض نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ وہ بھی اب پوری طرح اس مقابلے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ آپ کا خیال ہے کہ ریاست یا خاندان کو ہر فرد کی ذاتی آزادی کو متعلق مان لینا چاہیے؟ پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ جعفر ریاض پوچھ رہے تھے۔ آزادی متعلق نہیں ہوتی، مگر جان لینے کا اختیار بھی متعلق نہیں ہو سکتا۔ قانون اسی لیے ہے کہ فیصلہ فرد کے غصے یا غیرت پر نہ چھوڑا جائے۔ مہرنگ نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی تھی، بس اپنا موقف واضح کیا تھا۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، اب یہ محض سیاسی گفتگو نہیں رہی تھی، یہ دو نظریات کا تصادم تھا، طاقت بمقابلہ اصول۔ اشر خانزادہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر قدرے سیدھے ہو کر مہرنگ کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی دنیا میں بھی قومی مفاد کے نام پر فیصلے ہوتے ہیں، ڈرون حملے ہو یا اقتصادی پابندیاں، ہر جگہ طاقتور اپنی بقا دیکھتا ہے۔ ہم کیوں نہ دیکھیں؟ وہ محسوس کر رہے تھے کہ سامنے بیٹھی عورت محض رسمی مہمان نہیں تھی، وہ دلیل رکھنا جانتی ہے اور دلیل سے پیچھے ہٹنا نہیں جانتی۔ بہرحال اختلاف اچھی بات ہے، قومیں سوال کرنے والوں سے بھی بنتی ہے، بس یاد رکھیے سوال اور بغاوت میں باریک فرق ہوتا ہے۔ آخرکار اشر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ مہرنگ نے بھی طول دینا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ وہ یہاں اصلاح یعنی بحث کے لیے آئی بھی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے اتنا اہم شخص نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کروں۔ مائدہ الماری کے پاس جا کر اب کچھ سیمپل لے رہی تھی۔ اس کی نیت کچھ غلط کرنے کی نہیں تھی، صرف ٹائمنگ غلط تھی۔ ویسے بھی اس ساری صورتحال کے بعد تمہیں داؤد جیسا شخص ملا، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ موزی لالا نے بتایا تھا کہ اچھا لڑکا ہے۔ بالا جب سرور کا سارا ڈیٹا کاپی کر رہا تھا جسے وقت لگنا تھا۔ مائدہ نے اس کی بات سن کر ہاتھ میں پکڑی باریک اسٹک کو شیشے میں بند کیا اور الماری کے کنارے سے ایک اور سیمپل لیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، تم واقعی سمجھتے ہو کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب نارمل ہے؟ ایک شخص میری زندگی الٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرا کردار خراب ہوتا ہے، میں گھر والوں کی نظر میں آوارہ لڑکی بن جاتی ہوں، اور دوسری طرف اسی وقت کوئی میرا رشتہ لیے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اس دیومالائی کہانی پر یقین آیا؟ نہیں، کیونکہ میں تو کبھی داؤد کو بھی نہیں جانتی تھی۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ میں خوش ہوں یا نہیں،
اس سے آگے وہ اسے داؤد کے بارے میں نہیں بتا سکی، نہ یہ کہ وہ اس کے خاندان کا لڑکا اور اس کا پھپھوزاد ہے، اور نہ یہ کہ وہ ایک قاتل ہے۔ مائدہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس نے ثبوت بیگ بند کیا اور الماری کا دروازہ آہستہ سے واپس لگا دیا۔ داؤد اچھا انسان ہے، اس میں شک نہیں، مگر کچھ باتیں ٹھیک ہونے کے باوجود ماضی کا نشان چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے تم نے ابھی کہا تھا، ڈیلیٹ کرنے سے سب ختم نہیں ہوتا۔ میخائیل کبھی میری زندگی میں اہم نہیں تھا اور نہ ہونے والا ہے، اسی لیے آئندہ اس کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بالاج نے کندھے اچکائے کہ ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پروگریس بار آگے بڑھ کر تقریباً آخری حصے تک پہنچ چکا تھا۔ امید ہے اس سب کے بعد ہمیں وہ مل جائے گا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ مائدہ نے کمرے کا ایک ایک سرسری جائزہ لیا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ ان کی موجودگی کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے، اور پھر باہر نکل گئی۔ اسے جعفر ریاض، زمان خان زادہ اور زعفران کے کمروں سے بھی کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ بالاج ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک ڈیٹا مکمل طور پر کاپی نہیں ہوا تھا۔ پروگریس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور ہر گزرتا سیکنڈ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے گھر میں موجود تمام لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ اور فونز کا ڈیٹا کاپی کر لیا تھا۔ جب سب کام مکمل ہوا تو بالاج نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی عام میٹنگ کا جائزہ لے کر نکل رہا ہو۔ ولی محمد نے اجازت لینے سے پہلے وہ بات شروع کی جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، اور پھر اس ساری گفتگو کے بعد مہرنگ جس بات کی توقع جعفر ریاض اور اشر خانزادہ سے رکھتی تھی وہ یہ کہ وہ شائستگی سے انکار کریں گے۔ جعفر ریاض کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر وہ مسکرائے۔ انہوں نے کرسی کی بوس سے ٹیک لگا کر مہرنگ کی طرف دیکھا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ یہ بات نہیں جانتے ولی صاحب کہ آپ کی بیٹی عدالت میں میرے خاندان کو بدنام کرنے والوں میں سے صف اول کی رکن ہے۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، کیا یہ آپ کا کوئی نیا کھیل ہے، میرے خاندان سے رشتہ بنا کر قاتل کو تلاش کرنا؟ مہرنگ کے چہرے پر جھجک تھی، نہ دفاعی کیفیت، صرف ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اس نے نرمی سے وضاحت دی کہ عدالت میں وہ اپنے پیشے کا حق ادا کر رہی ہے، انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے۔ اگر وہ غلطی پر ہوئی تو اتنے ہی مجمع میں معافی مانگنے کا بھی حوصلہ رکھتی ہے، لیکن اس وقت وہ یہاں ایک بہن کے طور پر اپنے بھائی کے لیے ایک نیک رشتہ چاہتی ہے، اور دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ دو مختلف دائروں میں اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے جذبات کے طوفان کو شعوری طور پر قابو میں رکھا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس کے بعد میرے خاندان کی ساکھ پر کیا اثر پڑا ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، ورنہ آپ ایسے یہاں کبھی تشریف نہ لاتی۔ ایسے حالات میں رشتہ ممکن نہیں ہے ایڈوکیٹ صاحبہ۔ تو کیا عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد یہ رشتہ ممکن ہے؟ کمرے سے اندر آتے بالاج نے سوال پوچھا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہم باہمی مشاورات کے بعد آپ کو جواب دیں گے ولی صاحب۔ استخارہ بھی ہوگا اور چھان بین بھی ہوگی۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے بیٹی دینے سے پہلے کتنے خدشات ہوتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اشر خانزادہ نے کچھ سوچ کر بڑے اخلاق سے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں قطعی انکار نہیں تھا، مگر قبولیت بھی واضح نہ تھی، جیسے وہ اس پیشکش کو ایک چال، ایک امتحان یا شاید ایک موقع کے طور پر رکھ رہے ہو۔ بالاج آ کر ارمان کے برابر میں بیٹھا اور مہرنگ کو آنکھوں سے اوکے کا اشارہ کیا اور مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ کی طرف سے مثبت جواب کا انتظار رہے گا اشر صاحب۔ اس نے شائستگی سے کہا، یعنی محفل برخاست ہو جانی چاہیے۔ ولی محمد بھی اختتامی گفتگو کرنے لگے، لیکن وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔